آئیے اب شہزادہ تاج الشریعہ انٹرپرائزز کی حضرت علامہ اسجد رضا خان مدث اللہ العلی کا خطاب سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے مالک و مختار نبی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا نا مدد۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ ایمان کی آنکھ میں نور ہو تو اللہ کا نائب کہنے میں سب کچھ آ گیا۔ کیا اللہ کا نائب ایسا چاہیے کہ جس کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کا مختار نہیں؟ دنیا کے کسی کتے کا نائب کوئی صوبہ اس کی طرف سے تو وہ اس کے سیاہ و سفید کا مالک و مختار ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نائب جیسے پتھر کا نائب ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان بے دولتوں نے اللہ ہی کی قدر نہ جانی۔ اللہ کا نائب اللہ کی طرف سے اللہ کے ملک میں تصرف تام کا اختیار رکھتا ہے، تبھی تو اللہ کا نائب کہلایا۔ لیکن ان وہابیہ وغیرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مالک و مختار نہیں ہے، ان سے مانگنا، اور ان کا امام جو کہہ گیا کہ جس کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس کے قول سے تمام جہان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تام ثابت ہو جائے گا۔ اس بیچارے مسکین عزیز کے دھیان میں اس وقت وہی لوہے پیتل کی کنجیاں رہی ہوں گی جو بساتی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیچتے ہیں، پیسے وہی دھیان میں رہا ہوگا۔ اس کے خواب میں بھی خیال نہ آیا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب جل وعلا نے کیسی کیسی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحر رحمت جوش میں آتا تو مطلق ارشاد فرماتے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ چنانچہ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بانٹنے کی شان نظر آتی ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فَأَعْطَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ وَغَيْرَ ذَلِكَ قَالَ قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود۔ یعنی میں حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رات کو حاضر رہتا، ایک شب آب وضو وغیرہ ضروریات حاضر لایا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بحر رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائے۔ فرمایا کچھ اور بھی؟
میں نے عرض کی میری مراد تو بس یہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے. الحمدللہ یہ جلیل و نفیس حدیث صحیح اپنے ہر جملے سے وہابیت خوش ہے. حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلا قید و بلا تخصیص ارشاد فرمانا مانگ کیا مانگتا ہے جانے وہابیت پر کیسا بہاؤ ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں. دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ قدرت میں ہیں. تبھی تو ارشاد ہوا کہ مانگ. کیا مانگتا ہے کہ جو جی میں آئے مانگ، ہماری سرکار میں سب کچھ ہے. نیز علامہ علی عبدالحق محدث دہلوی قدسہ قوی شرح مشکات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں از اطلاق سوال کے فرمود سل بخا تخصیص نہ کر بمطلوب خاص معلوم می شود کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہر چفاحت وار کرا خواہت باذن پروردگار خود دہت. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کو مطلق رکھا، مانگنے کا حکم مطلق، کوئی کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں فلاں چیز ہی مانگ، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کارخانہ قدرت کے تمام کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ قدرت میں ہیں. حضور جسے چاہیں جو چاہیں باذن پروردگار خود عطا فرمائے. علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری شرح مشکات مرقات شرح مشکات میں ارشاد فرماتے ہیں یؤخذ من اطلاقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الامر بالسؤال ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کو مطلق رکھا، جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عام قدرت بخشی کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں سے جو چاہیں جسے چاہیں عطا فرمائے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور اس حدیث جلیل میں جانے وہابیت پر ایک آفت یہ بھی ہے کہ حضور کے ارشاد پر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ خود حضور سے جنت مانگ رہے ہیں. اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے مالک و مختار ہیں، جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں. جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار اگر محدود ہوتا تو حضرت ربیعہ یوں عرض کرنے کے بجائے کہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائے، یوں عرض کرتے کہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت دلوائیں. انہوں نے یوں عرض کرنے کے بجائے یوں عرض کیا کہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائے. اور عطا وہی چیز کی جاتی ہے جو اپنے قبضہ قدرت میں ہو، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام تر نعمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ قدرت میں رکھ دی ہیں. آخر میں ایک عظیم خوشخبری سنا کر آپ لوگوں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعائے مستجاب ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا ہی میں مانگی، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کی خاطر قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ رکھا ہے. تو ہر وہ شخص
اس دعا کا مستحق ہوگا جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اور ایک جگہ یوں بھی وارد ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا مستجاب ہے، اور میں نے اپنی اس دعا، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، اور میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ رکھا ہے کہ جس دن سب کو میری حاجت ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی حاجت ہے۔ اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور خلیل و نجی مسیح و صفیر سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ، اس حدیث جلیل نے روشن و مستنیر کر دیا کہ جو نعمت ملی، جو بلا ٹلی، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باعث حاصل و ظاہر ہوئی۔ بارگاہ الہی کا سارا لینا دینا، سارا کارخانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہے، اور ایک دفع بلا اور حصول عطا ہی کیا، تمام جہان اور اس کا قیام اپنی آغاز انہی کا محتاج ہے کہ لولا کما خلقت الدنیا، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ یوں ہی بقا میں بھی ان کا محتاج ہے کہ وہ آج درمیان سے اپنا قدم نکال دیں تو ابھی فنائے مطلق ہو جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز برادران اہل سنت، جانشین حضور مفتی اعظم تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان اظہری دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں مرکز اہل سنت بریلی شریف سے مفت دینی SMS کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں روزانہ حدیث پاک، دینی مسائل اور بزرگان دین کے اقوال بھیجے جاتے ہیں، اور ایک اہم مقصد یہ ہے کہ سنی دنیا کی خبریں، مرکز اہل سنت کے اعلانات اور حضور تاج الشریعہ کے تبلیغی دوروں کی اطلاع وقت پر دی جا سکے۔ آپ کی دینی و ملی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس کے ممبر بنیں اور ہر شہر میں ممبر بنائیں۔ اس کے لیے موبائل میں ٹائپ کریں جوائن مرکز SMS اور 9219592195 پر بھیج دیں، یعنی SMS کر دیں۔ ٹائپ کرنے میں حروف کیپٹل یا اسمال کچھ بھی ہوں، مگر اسپیلنگ صحیح ہونا چاہیے۔ جوائن لکھنے کے بعد ایک خالی جگہ یعنی اسپیس دیں، اس کے بعد مرکز SMS ملا کر لکھیں، بیچ میں نقطہ وغیرہ نہ دیں۔ اگر آپ نے صحیح لکھا تو کچھ دیر بعد مبارکباد کا SMS آئے گا۔ اگر آپ اس کے ممبر بنانے میں روزانہ کچھ نہ کچھ وقت دیں تو بہت جلد اس کے ہزاروں ممبر بن سکتے ہیں، جو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔